بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ایک ماں کا ایمان اپنے بچے کے لیے کتنا مضبوط ہو سکتا ہے؟ آج ہم اسلامی روایت سے ایک ایسی ہی دل کو چھو لینے والی کہانی سنیں گے جو قربانی، آزمائش اور یقین کے ناقابل یقین طاقت پر روشنی ڈالتی ہے۔ کہانی کی شروعات ایک ماں کی محبت اور قربانی کے بہت گہرے احساس سے ہوتی ہے۔ یہ جو شعر ہے نا، ایک زمانہ ہوا میری ماں سوئی نہیں، میں نے ایک رات کہا تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے، یہ اس بے لوث لگن کو اتنی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے جو اس پوری داستان کا مرکز ہے۔ یہ ہمیں بس یہ یاد دلاتا ہے کہ ماں کی محبت کی سچ میں کوئی حد نہیں ہوتی۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک ماں اور اس کے نوجوان بیٹے سے۔ وہ ایک نئے شہر میں پہنچتے ہیں، لیکن یہ صرف ایک جگہ بدلنا نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ تو اپنی پوری زندگی کو اپنے ایمان کے لیے وقف کر دینے کا فیصلہ تھا۔ ایک ایسا سفر جس میں انہیں اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑنا پڑا۔ ذرا اس قربانی کی وسعت کا اندازہ لگائیے۔ انہوں نے صرف اپنا گھر نہیں چھوڑا، بلکہ اپنا سسرال، میکا مطلب ننہال، ددیال، ہر خاندانی رشتہ سب کو خیر بات کہہ دیا۔ اور صرف یہی نہیں، اپنی تمام جائیداد، ساری دولت، سب کچھ چھوڑ دیا، صرف اور صرف اپنے عقیدے کی خاطر۔ اور بس یہیں سے ان کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ بیٹے کو اصحاب صفہ میں شامل کر لیا گیا، جو دین کے لیے وقف طالب علموں کا ایک بہت ہی معزز گروہ تھا، اور ماں نے کمیونٹی میں خواتین کی خدمت کر کے اپنا مقصد تلاش کر لیا۔ مطلب انہوں نے اپنی پرانی زندگی مکمل طور پر پیچھے چھوڑ دی اور خدمت کی زندگی کو اپنا لیا۔ لیکن جیسا کہ ایمان کی کہانیوں میں اکثر ہوتا ہے، ان کی عقیدت کو بہت جلد ایک ایسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دیکھیں، یہ نوجوان صرف ایک بیٹا نہیں تھا، وہ اپنے کردار کی وجہ سے سب کا، ہر ایک کا پیارا تھا۔ بہت وفادار، نرم خو اور ایک بہترین طالب علم جو اپنی پڑھائی اور عبادات میں گہری دلچسپی لیتا تھا۔ اس کے شخصیت میں ایک ایسی کشش تھی کہ سب اس سے محبت کرتے تھے، اور اسی وجہ سے جو سانحہ پیش آیا وہ اور بھی زیادہ المناک بن گیا۔ اور پھر اچانک وہ سانحہ پیش آ ہی گیا۔ لڑکا شدید بیمار ہو گیا، اتنا شدید کہ اس کا پورا وجود کانپنے لگا۔ کمیونٹی میں جو خوشی اور امید کا ماحول تھا نا، اس پر تیزی سے تشویش کے بادل چھا گئے۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں اس نوجوان نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ وہ ایک گہرے دکھ اور مایوسی کا لمحہ تھا، خاص طور پر اس ماں کے لیے جس نے اس بیٹے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ یہاں کہانی ایک بالکل غیر متوقع موڑ لیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو بہت غمزدہ ہوئے، آنکھوں میں آنسو تھے، اور انہوں نے تدفین کی تیاری کا حکم بھی دے دیا۔ لیکن پھر اچانک کچھ ایسا ہوا جس نے انہیں اپنا ارادہ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے سب کچھ روک دیا اور حکم دیا کہ جاؤ اس کی ماں کو خبر دو۔ یہ پراسرار تبدیلی کیوں آئی؟ سب حیران تھے، اور یہیں سے ایک غیر معمولی واقعے کی بنیاد رکھی گئی۔ تو اب کہانی کا مرکز ماں کے رد عمل کی طرف جاتا ہے، جو اس پوری داستان کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جذباتی اور روحانی عروج ہے۔ جیسے ہی ماں کو خبر ملی، وہ فوراً دوڑ پڑیں۔ راستے میں وہ غم سے نڈھال ہو کر گریں اور پھر اٹھیں، لیکن جب وہ اپنے بیٹے کے پاس پہنچے تو ان کا رویہ بالکل بدل گیا۔ انہوں نے اپنے آنسوؤں پر قابو پا لیا اور ایک غیر معمولی، ایک ناقابل یقین سکون کا مظاہرہ کیا۔ اور پھر انہوں نے وہ کام کیا جو صرف گہرا سچا ایمان ہی کروا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے قدموں کو چوما، سجدے میں سر رکھا اور یہ طاقتور دعا کی، اللہ کو یاد دلایا کہ اللہ، میں نے دنیاوی فائدے کے لیے، دولت یا مرتبے کے لیے ایمان قبول نہیں کیا تھا، میں نے تو سب کچھ تیرے لیے چھوڑا۔ اور پھر اپنے غیر متزلزل یقین کا اعلان کیا کہ جو ذات موت دے سکتی ہے وہ زندگی بھی بخش سکتی ہے۔ تو اس خالص ایمان بھری دعا کا نتیجہ کیا نکلا؟ جواب فوری تھا اور بالکل غیر معمولی۔ یہ ایک بالکل ناقابل یقین لمحہ تھا۔ جیسے ہی ماں کے الفاظ ختم ہوئے نا، اس کے بیٹے کے جسم میں حرکت شروع ہو گئی۔ ان کا ایمان اتنا طاقتور تھا کہ اس نے ایک معجزے کو جنم دے دیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معجزے کی خبر ملی تو آپ مسکرائیں اور اس واقعے کی الہامی نوعیت کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے رب کی قدرت بہت وسیع ہے۔ یہ ماں کے ایمان کی جیت تھی۔
اور یہ جو معجزہ تھا نا، یہ کوئی عارضی ایک لمحے کی بات نہیں تھی۔ وہ لڑکا نہ صرف اس دن زندہ ہوا، بلکہ اس نے ایک لمبی بھرپور زندگی گزاری۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر اور حضرت عثمان کے ادوار خلافت تک زندہ رہا، یہاں تک کہ وہ اپنی ماں کے انتقال کے بعد بھی کافی عرصہ زندہ رہا۔ یہ اس معجزے کی پائیدار طاقت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ تو اس حیرت انگیز ناقابل یقین کہانی سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اس کا اصل پیغام، اس کا حتمی سبق کیا ہے؟ وہ نوجوان اپنی باقی کی پوری زندگی اپنی ماں کے اس غیر متزلزل ایمان کی ایک زندہ مثال بن گیا۔ اسے دیکھنا صرف ایک شخص کو دیکھنا نہیں رہا تھا، بلکہ یہ اس معجزے کی ایک چلتی پھرتی یاددانی تھی جو خالص یقین سے پیدا ہوا تھا۔ تو اہم ترین نکتہ یہ ہے جو خطبے کے راوی ہیں وہ اس کہانی کو اس لازوال سبق کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ مضبوط ایمان غیب سے مدد کھینچتا ہے، اور کمزور ایمان جو مدد پاس ہوتی ہے وہ بھی کھو دیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی، بہت طاقتور یاد دہانی ہے کہ ہمارے یقین کی طاقت ہی ہمارے نتائج کو تشکیل دے سکتی ہے۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ جب ہر امید ختم ہو جائے تو کیا خالص اور غیر متزلزل یقین سچ میں ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو عقیدے اور انسانی روح کی گہرائیوں میں ہمیشہ گونجتا رہے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور ایمان افروز اسلامی موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔